أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد جنید صاحب مکی، مدیر جمعیت الشبان المسلمین بنارس کو، آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے ہمارے بہت ہی محترم سامعین حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کروں، میں اپنی جانب سے اور جمعیت الشبان المسلمین بنارس کے جملہ ذمہ داران کی جانب سے حدیث ہند کے ناظم عمومی برادر گرامی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اور ان کے جملہ رفقائے کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اور اس کے عنوان کے انتخاب پر، جس کا عنوان ہے اسلامی اعتدال، امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن۔ حضرات، اس مناسبت سے مجھے جو عنوان دیا گیا تھا مقالے کے لیے، وہ عنوان ہے مناسک حج و عمرہ میں اعتدال۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام امور میں اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ افراط و تفریط اور غلو و انتہا پسندی سے یہ دین بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حاملین مسلمانوں کو امت اعتدال کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت اعتدال بنایا ہے، بھی منتخب کیے ہیں۔ میں ان عنوان کو آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ حج کی فرضیت، حج کے اقسام، احرام، وقوف عرفہ، رمی جمرات میں توکیل، طواف کعبہ و حجر اسود کا بوسہ، مناسک حج میں تقدیم و تاخیر، تنعیم وغیرہ سے بکثرت عمرہ کی حیثیت، زیارت قبر نبوی اور مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی حیثیت، اور اس طرح کے میں نے چند ذیلی عناوین منتخب کیے ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حج کی فرضیت کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، چونکہ وہ بدنی و مالی عبادت ہے، اس لیے غیر مستطیع پر واجب نہیں ہے۔ یہ اعتدال کے سارے مظاہر ہیں تاکہ وہ حرج اور مشقت میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتدال کو یوں واضح فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اور مستطیع پر بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت مشقت ہے اور مختلف دشوار گزار مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، فسکت حتی قالها ثلاثا
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 بار یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تم لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے۔ شریعت نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس مالی استطاعت ہے، بدنی استطاعت نہیں ہے، تو کسی کو اپنا وکیل اور نائب بنا کر حج پر بھیج سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پہلے خود اپنا حج کر چکا ہو۔ اسی طرح مسجد کی طرف سے بھی حج و عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، جس کی تفاصیل آپ کو حدیثی کتابوں میں ملیں گی۔ حج کے اقسام۔ حج میں اعتدال کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ شریعت میں حج کے مختلف انواع و اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ افراد، قران، تمتع۔ شریعت نے کسی ایک نوع کو، ایک قسم کو واجب نہیں قرار دیا، بلکہ ان تینوں اقسام میں سے کسی بھی حج کی نیت کر کے احرام باندھ لے تو اس کا حج صحیح ہے اور اس پر سے فریضہ حج ساقط ہو جائے گا۔ احرام میں اعتدال۔ ارکان حج و عمرہ میں سے احرام ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا کہ اس میں کسی خاص لباس کو متعین نہیں کیا گیا کہ لوگ مشقت میں پڑیں، بلکہ مردوں کے لیے بغیر سرے 2 صاف کپڑے، ایک تہبند اور ایک چادر کو احرام کا لباس قرار دیا گیا تاکہ عام لوگوں کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائے۔ البتہ اگر سفید ہو تو مستحب ہے، اور جوتا و چپل وہ پہنے جو ٹخنوں کو نہ ڈھانپے۔ لیکن عورتوں کے لیے وہی احرام ہے جو عموماً وہ پہنتی ہے، جو لباس عموماً وہ پہنتی ہے۔ البتہ حالت احرام میں عورت نقاب اور دستانہ نہیں پہنے گی، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ولا تنتقب المحرمہ ولا تلبس القفازین، اور عورت حالت احرام میں نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانہ۔ وقوف عرفہ میں اعتدال۔ حج میں اعتدال کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ وقوف عرفہ جو حج کا سب سے عظیم رکن ہے، بغیر اس کے حج نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اس کا وقت 9ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے، جیسا کہ کبار علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 9ویں ذی الحجہ کو دن میں وقوف نہ کر سکے اور 10ویں ذی الحجہ کی رات میں وقوف کر لے تو اس کے حج کا یہ عظیم رکن ادا ہو جائے گا، جیسا کہ امام احمد نے حضرت عروہ ابن مدرس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عہد رسالت میں حج کیا تو رات کے وقت حاجیوں سے ان کی ملاقات مزدلفہ میں ہوئی، پھر وہاں سے وہ عرفات گئے، پھر وہاں سے واپس ہو کر مزدلفہ آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو اور اپنی سواری کو بہت تھکایا، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی معنا صلاۃ الغداۃ بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد افاض قبل ذلك من عرفات ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه۔ جس نے ہمارے ساتھ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھی اور ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم واپس ہوں، اور اس سے پہلے وہ عرفات سے واپس ہوا ہے رات یا دن میں کسی وقت، تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنے میل کچیل کو دور کر لیا۔ رمی جمرات میں اعتدال۔ حج میں اعتدال کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ رمی جمرات میں لوگوں کو آزاد نہیں رکھا گیا کہ جس طرح چاہیں اور جتنے بڑے پتھر سے چاہیں رمی کریں، جیسا کہ آج کل بعض حجاج کرام نادانی میں کرتے ہیں اور دوسرے حاجیوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی 10 تاریخ کی صبح فرمایا جبکہ آپ سواری پر تھے کہ میرے لیے کنکری چن لو۔ میں نے چھوٹی چھوٹی کنکری کو چنا جن کو آسانی سے انگلیوں پر رکھ کر پھینکا جا سکے، تو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر 2 بار فرمایا کہ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاء۔ اسی طرح ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ۔ اے لوگو، غلو سے بچو، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمی جمرہ کے موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس لا یقتل بعضکم بعضا واذا رمیتم الجمرہ فرموا بمثل حصى الخصف۔ اے لوگو، تم میں سے بعض کو قتل نہ کر دے، جب تم رمی جمرہ کرو تو ان کنکریوں سے کرو جن کو بآسانی انگلیوں پر رکھ کر پھینکا جا سکے۔ علامہ ابن قدامہ نے نقل کیا ہے کہ اسرم نے خصف کی تعریف یوں کی ہے کہ چنے سے تھوڑا بڑا
اور بندوق پھل سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بکری کے مینگنی کے برابر پتھر سے رمی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ایاکم والغلو پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عام لفظ کا سبب رمی جمرات ہے، جو کہ اس ممانعت میں داخل ہے، اور اس میں غلو یہ ہے کہ بڑے بڑے پتھر یا اس طرح کی چیزوں سے رمی کی جائے جو چھوٹی کنکریوں سے بڑی ہو، اور جب کہ پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب غلو فی الدین ہے جیسا کہ نصارہ کی حالت ہے، تو یہ ممانعت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان لوگوں کی مشابہت سے کلی طور پر بچا جائے تاکہ یہ امت ہلاکت میں نہ پڑے۔ رمی جمرات کے سلسلے میں شریعت نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ کنکریاں مزدلفہ یا منا جاتے ہوئے راستے میں یا منا سے جہاں سے بھی بآسانی مل جائیں انہیں چن لے، اور انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا، اور آپ کا فرمان ہے خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، حج کے طور طریقے مجھ سے سیکھو۔ کنکری مارنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھیں اور حد سے تجاوز نہ کریں کہ کسی کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ بعض حضرات بڑے بڑے پتھر لے کر اتنی زور سے مارتے ہیں کہ کسی کو لگ جائے تو اس کا سر پھٹ جائے یا آنکھ ضائع ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ جوتے سے مارتے ہیں کہ شیطان مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں بلکہ حکم الہی ہے جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کے مطابق بجا لانا ہے۔ اسی طرح 7 کنکریوں کو اکٹھا مارنا بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ایک ایک کر کے مارنا ہے، یعنی کنکری مارنے میں بھی اعتدال کو اپنایا جائے اور افراط و تفریط سے بچا جائے۔ رمی جمرات میں توکیل، کنکری مارنے میں آسانی کی خاطر توکیل بھی جائز ہے، یعنی بچے، بوڑھے، کمزور اور عورتیں جو اپنی کنکری نہ مار سکیں ان کی جانب سے نائب بن کر کنکریاں مارنا صحیح ہے، جیسا کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے، بچوں کا تلبیہ بھی ہم نے کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماریں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو جو شخص کسی بچے، عورت یا کسی بوڑھے شخص کی کنکریاں مارنا چاہے وہ پہلے اپنی مارے پھر اسی جگہ اس شخص کی طرف سے مارے گا، یہ نہیں کہ پہلے اپنی کنکریاں مارنے کے لیے جائے پھر واپس ہو کر دوبارہ اس کے لیے جائے، اس میں مشقت ہے اور اسلام آسانی اور اعتدال چاہتا ہے۔ طواف کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ، حج و عمرہ میں توسط و اعتدال کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ طواف میں حجر اسود کا بوسہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ بآسانی بوسہ دیا جا سکے، اور اگر بوسہ دینا مشکل ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہی کافی ہے۔ اگر بوسہ دینے میں دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں حجر اسود کا بوسہ نہیں دے گا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہی کافی ہوگا۔ یہ اس شریعت میں آسانی کا ایک نمونہ اور حج و عمرہ کے حکام میں اعتدال کی ایک واضح مثال ہے کہ شریعت نے مسلمانوں کے حقوق و راحت کا کس درجہ خیال کیا ہے۔ اس کی تاکید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو امام احمد نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف وان وجدت خلوۃ فاستلمه والا فاستقبله فهلل وکبر، اے عمر تم مضبوط آدمی ہو، حجر اسود کو بوسہ دینے میں بھیڑ مت لگاؤ کہ کمزور کو تکلیف پہنچاؤ، اگر خالی پاؤ تو بوسہ دے دو ورنہ اس کے سامنے آ کر تحلیل و تکبیر کہو۔ امام ابن عبد البر نے تمہید میں نقل کیا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص قدرت رکھے اس کے لیے طواف میں حجر اسود کا بوسہ دینا حج کی سنتوں میں سے ہے، اور جو شخص بوسہ کی طاقت نہ رکھے وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اسے چوم لے، اگر بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ بھی نہ رکھ سکے تب اس کے سامنے آ کر تکبیر کہے، اور اگر یہ بھی نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف کعبہ میں یہ بھی آسانی ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ یعنی طواف کا کچھ حصہ اگر گراؤنڈ فلور پر اور کچھ حصہ بھیڑ کی وجہ سے پہلی، دوسری یا تیسری منزل یا چھت پر سے کیا جائے تو بھی طواف صحیح ہے۔ طواف کی 2 رکعت میں ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی ادا کیا جائے، بلکہ اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ ازدحام کی وجہ سے حرم شریف میں کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ طواف کے ہر چکر کے لیے مخصوص دعا بھی وارد نہیں ہے جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بلکہ تلاوت قرآن، استغفار و اذکار، تسبیح و تحلیل اور جو بھی دعا کرنا چاہے کرے،
البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا مستحب ہے۔ طواف کے بارے میں یہ بھی سہولت ہے کہ اگر کسی نے ایام حج میں تمام ارکان حج کو ادا کر دیا لیکن طواف افاضہ نہیں کر سکا اور اس کو حج کے بعد فوراً سفر درپیش ہے تو وہ طواف افاضہ اور طواف وداع کی نیت سے ایک ہی طواف بھی کر لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر طواف وداع الگ سے کر لے تو افضل ہے۔ طواف کے سلسلے میں بہت سارے مبالغہ آمیز قصے اور کہانیاں کتابوں میں لکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک نمونہ پیش کروں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عجمی آدمی کعبہ کا طواف کر رہا تھا، حالانکہ وہ دیندار تھا۔ کعبہ کے طواف کے درمیان اس کے کان میں کسی عورت کے پازیب کی آواز پڑ گئی۔ کوئی عورت طواف کر رہی تھی، اس کے پازیب کی آواز پڑ گئی، اس طرف اس نے نگاہ اٹھائی، گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد کتاب میں لکھا ہے، اور میں وضاحت کے لیے بتا دوں کہ آپ فضائل حج کو دیکھ سکتے ہیں، فضائل حج صفحہ 83 پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کے کان میں پازیب کی آواز پڑی، وہ دیکھنے لگا تو رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا۔ یہ مبالغہ آمیز قصے کہانیاں اس طرح کے افسانوی انداز کے۔ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا جس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس آدمی کے اوپر، اس طواف کرنے والے بیچارے جو ہے عجمی آدمی کو تھپڑ رسید کر دیا، اور اس نے کہا، اور بیت اللہ شریف سے ایک آواز آئی کہ تم جو ہے میرے گھر کا طواف کر رہے ہو اور غیر کی جانب دیکھتے ہو، تمہاری نگاہ دوسری جانب ہے۔ یہ ایک تھپڑ اس لیے رسید ہوا ہے کہ تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ، اور اگر مستقبل میں آگے تم نے پھر ایسی حرکت کی تو اسی جیسے اور بھی تھپڑ تمہیں رسید کیے جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین کا یہ مکالمہ اور جو ہے کعبہ شریف سے ہاتھ کا نکلنا، یہ تمام چیزیں اس طرح کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، فضائل حج کی کتابوں میں، اور اس کو عوام کے سامنے لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں، لاکھوں آدمیوں کے بیچ میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں اور آپ کو سناؤں اس طریقے سے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے فضائل حج صفحہ 83 ہی پر کہ ذوالنون مصری بتاتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کعبہ شریف کے پاس کہ وہ کثرت سے رکوع و سجدہ کر رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہ تم بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اجازت طلب کر رہا ہوں، میں یہاں اجازت طلب کر رہا ہوں جانے کی۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک ورقہ، ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا کعبہ سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ من اللہ العزیز الغفور الی عبد الصادق الشکور انصرف مغفورا لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس ورقے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین جو بخشنے والا ہے اس کی جانب سے اس بندے کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ مسلمانوں، یہ تمام چیزیں جو ہے اعتدال کے منافی ہیں اور اسلامی عقیدے کے بھی منافی ہیں۔ میں اور واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، بہت سارے واقعات ان کتابوں میں ایسے فضول واقعات لکھے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی ترویج کی جاتی ہے، ان کتابوں کو کثرت سے عوام میں پڑھا جاتا ہے، دعوت اور تبلیغ کے نام پر انہی کتابوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع پر آؤں کہ مناسک حج میں تقدیم اور تاخیر، اس میں بھی کیا اعتدال ہے؟ مناسک حج میں اعتدال کی تعلیم بھی کس قدر حکمت پر مبنی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ جو حجاج کرام کے لیے انتہائی مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس دن مناسک حج رمی، جمرہ، قربانی، حلق یا قصر اور طواف افاضہ کو بالترتیب کرنا سنت ہے۔ لیکن ان مناسک میں اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اعتدال کا پہلو یہ ہے کہ اس میں تشدد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دم وغیرہ ہے، جیسا کہ بعض لوگ بیچارے حجاج کرام کو پریشان کرتے ہیں اور دم دلواتے رہتے ہیں، اس کا دم نکل جائے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں کھڑے تھے، لوگ سوال کرنے لگے، ایک نے پوچھا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڈا لیا، تو آپ نے جواب دیا کہ جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے پوچھا کہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کنکریاں مارو، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس دن جس نے بھی تقدیم و تاخیر کا کوئی سوال کیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، جاؤ کرو، کوئی حرج نہیں۔ تنعیم وغیرہ سے بکثرت عمرہ کی حیثیت۔ حج کے بعد بعض حجاج کرام تنعیم یا جعرانہ وغیرہ سے بکثرت عمرہ کرتے ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ یہ غیر مشروع اور اعتدال کے منافی ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ کرام نے حج کے بعد عمرہ نہیں کیا، صرف حضرت عائشہ صدیقہ نے تنعیم سے عمرہ کیا تھا، اس وجہ سے کہ دخول مکہ کے وقت وہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی تھیں۔ تو جو اس طرح کی حالت سے دوچار ہو
اس کے لیے حج کے بعد تنعیم سے عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حجاج کرام سے مخفی نہیں ہے کہ عمرہ کی اس کثرت کی وجہ سے کتنی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں اور ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے کتنے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عمرہ کی ادائیگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور اعتدال و وسطیت کا احترام ضروری ہے۔ زیارت قبر نبوی اور مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی حیثیت۔ حج و عمرہ کے متعلق یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت یا مسجد نبوی میں 40 وقت کی نمازوں کا حج و عمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ بعض حجاج کرام سمجھتے ہیں، اور فضائل حج وغیرہ میں اس طرح کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ بدخلقی کی، اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، اور فضائل حج میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور بہت ساری حدیثیں اس طرح کی پیش کی گئی ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے ذکر ابھی آپ کے سامنے میں نے جو ذکر کی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اور یہ حدیث کہ من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبرئ من النفاق، جس نے میری مسجد میں 40 وقت کی نماز پڑھی، اس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، اس کے لیے جہنم اور عذاب جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے، اور وہ شخص نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی منکر ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں آپ سلسلۃ احادیث ضعیفہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نماز کے ثواب کے بارے میں اعتدال کا موقف اختیار کرنا چاہیے، جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں ثواب کی غرض سے سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس طرح صحیح حدیث میں یہ وارد ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ بقیہ مساجد کے مقابلے میں 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے قیام کو غنیمت جانتے ہوئے کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ تر نمازیں مسجد نبوی میں ادا ہوں، تاکہ 1000 کا عظیم ثواب حاصل ہو، اور اس موقع پر مستحب ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مشروع طریقے پر کی جائے۔ لہذا مسجد نبوی کی زیارت اور نماز کے سلسلے میں مبالغہ آرائی اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ مناسک حج و عمرہ میں اعتدال کے مختلف مظاہر ہیں، جن میں سے چند بیان میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی سعادت سے بہراور فرمائے، اور اس میں اعتدال اور وسطیت کی توفیق بخشے، اور تمام دینی امور میں افراط و تفریط اور غلو و انتہا پسندی سے محفوظ رکھے۔ آمین واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔